أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله السلام
دیا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر, گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. صلوات. شیطان کے سجدے کے نشانات دنیا کی گوشے گوشے میں ہے, دنیا کی چھپے چھپے میں ہے, مگر ایک سجدے آدم کا انکار کرنے سے قیامت تک کا لعنتی بن گیا. ویسے ہی تم ساری غیبتیں مانتے رہو, عقل غائب مانتے رہو, روح غائب مانتے رہو, حور و غلمہ غائب مانتے رہو, شیطان غائب مانتے رہو, دجال غائب مانتے رہو. انشاءاللہ اللہ ہمارے ایک امام کی غیبت کا انکار کرنے سے تمہاری ساری غیبتوں میں پانی پھیر دے گا. صلوات. جب وجود امام ثابت ہو گیا تو کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 256 ہجری میں پیدا ہوئے آج تک زندہ ہے. پھر وہی بات ساری طول حیات ان کی سمجھ میں آتی ہے, مگر ہمارے ایک امام کی طول حیات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جناب الیاس آج تک زندہ ان کی سمجھ میں آتا ہے, جناب خضر آج تک زندہ ان کی سمجھ میں آتا ہے, جناب عیسیٰ آج تک زندہ ان کی سمجھ میں آتا ہے, اصحاب کہف آج تک زندہ ان کی سمجھ میں آتا ہے, اصحاب کہف کا کتا آج تک زندہ ان کی سمجھ میں آتا ہے, مگر ہمارے امام کی طول حیات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ارے یہی تو بات ہے کہ مقتے میں آ بری ہے جو آل نبی کی بات, مقتے میں آ بری ہے جو آل نبی کی بات. پھر کس طرح سے مان لے طول حیات کو, پھر کس طرح سے مان لے طول حیات کو. صلوات. صرف شیعہ مذہب نہیں بلکہ سنیوں کے بڑے بڑے علماء بھی غیبت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہہ دیا, حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی باطل اصولوں سے, حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی باطل اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ہم کو ان کی مکاریوں کو دیکھتے ہوئے ڈر لگنے لگا کہ کہتے ہیں آج نائب خیر الورا نہیں, کہتے ہیں آج نائب خیر الورا نہیں. کیا اعتبار کل کو جو کہہ دے خدا نہیں, کیا اعتبار کل کو جو کہہ دے خدا نہیں. صلوات. جب امام ظہور فرمائیں گے تو عالم کیا ہوگا, چاروں طرف سے آواز آئے گی, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل گیا, باطل کو جانا ہی تھا. جب امام ظہور فرمائیں گے تو عالم کیا ہوگا, جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں ظلموں کا خاتمہ کریں گے. ہندوستان میں ظلم ہوگا وہاں پہ ظلم کا خاتمہ کریں گے, پاکستان میں ظلم ہوگا وہاں پہ ظلم کا خاتمہ کریں گے, سیریا میں ظلم ہوگا وہاں پہ ظلم کا خاتمہ کریں گے, عراق میں ظلم ہوگا وہاں پہ ظلم کا خاتمہ کریں گے, اور قبروں میں ظلم ہوگا وہاں پہ ظلم کا خاتمہ کریں گے. شاعر نے کیا خوب کہہ دیا, اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے عدل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اخاڑنے والا. صلوات. ہر بیمار کو اور خاص کر کے نصیر چاچا کو شفا عطا کر. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انساب میں شمار فرما. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. હવે આપણી સમક્ષ
مولانا سید محمد باقر علی یا છે જેમનો પ્રોગ્રામ પેશ કરવા માટે બિસ્મિલ્લાહ મુનફા બર મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ સલવાત بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وعلى الله العالمين اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد کہ پروگرام جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے بلبل بوستان ماجنگا نونہال چمنستان جماعت ماجنگا والدین سعیدین اپنے آپ اردو سے سمجھیں گے نہیں والدین سعیدین جماعت ماجنگا ذاکرین جناب علی اصغر جن کی مسلسل مجلسوں کو آپ نے سماعت فرمایا آپ سنتے رہے آج وہ موقع آ گیا ہے کہ واقعی ان کو ہم جماعت کی طرف سے اپنی طرف سے تو کچھ دے نہیں سکتے ہیں اس کا عدل تو صدیقہ طاہرہ امام زمانہ اور پروردگار عالم ان کو عطا کرے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعی ایک نامی سی مختصر سی ماجنگا کی جماعت کے اندر اس طرح کے معصوم ننھے ذاکرین علی اصغر کا پیدا ہونا جس میں ایک کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ اس طرح بول رہا تھا کہ جیسے ولایت و محبت کا جوش و جذبہ ایمانی کا ایک چشمہ دل کے اندر بھرا ہے جو پھوٹ پھوٹ کے منہ سے نکل رہا ہے آپ نے ملاحظہ کیا ہے خوش نصیب ہے وہ والدین بھی کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کی ہے خوش نصیب ہے وہ جماعت بھی کہ جن کو ایسے بچے ملے ہیں ان بچوں کا احترام کرنا ان کی صحیح تربیت کرنا ان کو آگے بڑھانا یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے اخلاقی فریضہ ہے اس لیے کہ یہی مستقبل کے خدمت گزار ہے یہی مستقبل کے حزب اللہ ہے یہی مستقبل کے لشکر خدا ہے یہی مستقبل کے شیعت کی خدمت کرنے والے ہیں یہی جماعت کو اپنے ہاتھوں میں لینے والے ہیں یہی سارا نظام سنبھالنے والے ہیں آج ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو یہ ان کے حق میں خیانت ہوگی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کا جذبہ ایمانی اور ابھرے اور مزید ان کے اندر بولنے کی طاقت بھی پیدا ہو یہ وہ بچے ہیں یہ وہ نونہال ہیں یہ وہ بہکتے ہوئے پھول ہیں یہ وہ چہچہاتی بلبلیں ہیں یہ وہ خوشبودار گلاب ہیں کہ جو مسجد میں بھی فریضہ الہی انجام دیتے ہیں امام بارگاہ میں بھی منبر سے ذکر اہل بیت انجام دیتے ہیں یعنی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب یہاں عالم نہیں رہتا ہے ذاکرین نہیں ہے تو آپ کو کمی محسوس نہیں ہوتی ہے منبر سے ویسی مجلس پڑھتے ہیں جیسے اور ذاکرین پڑھتے ہیں محبت اہل بیت کا حق ادا کرتے ہیں تو ہم سب کا پوری قوم کا فریضہ ہے کہ ان کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں بچوں کی صحیح تربیت یہ نوجوان آپ کو معلوم ہے کہ صدیقہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ تو ان کی زندگی کے پل پل کا احسان ہے پورے عالم اسلام پر اس کائنات کے اوپر مگر میں ایک احسان کا تذکرہ کرتا ہوں صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین سیدۃ نساء العالمین کا ایک احسان بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری عالم انسانیت کے لیے بشریت کے لیے ایک ایسی نسل چھوڑی ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے کہ بیٹے ہیں تو سید شباب اہل جنہ ہیں یعنی ایسا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر قوم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہے تو مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل صدیقہ طاہرہ نے مردوں کے لیے حسن و حسین کو نمونہ عمل بنا کے پیش کیا ہے زینب ام کلثوم کو عورتوں کے لیے نمونہ عمل بنا کے پیش کیا یہ اتنا بڑا احسان ہے صدیقہ طاہرہ کا آج انہیں کی روش پر چلتے ہوئے ہمارے قوم کی مائیں اپنے بچوں کی شان سے جو تربیت کرتی ہے وہ قابل داد و تحسین ہے اور وہ والد بھی کہ جو وقت دیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کو علم دین سکھاتے ہیں اس لیے کہ یہی علم وہ ہے جس کے اندر حیات پائی جا رہی ہے علم میں حیات ہے علم میں زندگی ہے جہل موت کا نام ہے مرد کا نام ہے اس لیے کسی نے کہا ہے کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا جہل انسان کو صدام بنا دیتا
اور آج ان کے پاس علم ہوگا، یہ وقت کے خمینی ہوں گے، یہ خمینیت کا پرچار کریں گے، یہ حزب اللہ بن کے دنیا کی وہابیت و عیسائیت و نصرانیت و یہودیت کا مقابلہ کریں گے۔ آج ان کے جذبہ ایمانی کو ابھارنے کی ضرورت ہے، ان کو آگے کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خدمت کی ضرورت ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے، اس لیے کہ علم اگر ان کے پاس ہوگا، علم صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب، وہ یتیم نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائے، یتیم ہوا ہے جس کے پاس نہ علم ہے، نہ ادب ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کوئی حکمت ہے۔ اس لیے انسان بظاہر والدین کا سایہ نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم و حکمت ہے